اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9 اور 10، دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم، 9 اور 10 نمبر کی آیت۔ آیت نمبر 9، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 9 جو ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کوشچن ہے یہ، سوال کہ کیا وَهَلْ أَتَاكَ تو کیا آئی ہے آپ کے پاس حدیث، یعنی وہ ایک جو سٹوری یا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا آپ کے پاس پہنچا؟ اللہ پوچھ رہا ہے، یعنی یہ قرآن کے اندر یہ بات پوچھنے کا مطلب اللہ کو نہیں معلوم ہے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہے، اور وہ پڑھے لکھے بھی نہیں کہ ہسٹری کچھ پڑھے ہو، لیکن اللہ کا یہاں پوچھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب اللہ ان کے بارے میں جو بھی چیز بتائے گا وہ ہے، تو اسی لیے اللہ ہمیشہ اسی طرح سے کہتا کہ کیا آپ کے پاس وہ بات پہنچی، کیا آپ کے پاس وہ فلاں قصہ پہنچا، کیونکہ اب اللہ وہ قصہ ریلے کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ہے تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی جو سٹوری ہے یا جو قصہ ہے وہ پہنچا کیا آپ تک؟ Was the story of Moses reached you؟ تو اس کی جو نوٹ ہے 2540 The story of Moses یعنی موسیٰ علیہ السلام in its different incidents is told in many places in the Quran۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے الگ الگ جو بھی ان کی زندگی کے واقعات ہیں ان کو قرآن کے اندر الگ الگ جگہوں کے اوپر اللہ نے بیان کیا ہے، and in each case the phrase most appropriate in the context is referred to or emphasized۔ اور ہر بار جب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ریلے ہوا ہے قرآن کے اندر تو جو اس وقت کے حساب سے جو صحیح بالکل ایک دم صحیح فٹ بیٹھنے والی جیسے بات ہے اپروپریٹ، تو وہی اللہ نے کہا، اور وہ مطلب آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے کہ مطلب جیسا اس کے کانٹیکسٹ میں ہی ہے، یعنی کہ جو مضمون جو جا رہا ہے اس مضمون کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی کہ وہ اس مضمون کے ساتھ اس کا حوالہ دیا جاتا ہے ذکر، اور یا تو اس کا مطلب حوالہ دے کے بتایا جاتا ہے اور یا پھر اس نقطے کو ان کی بات کو ابھارا جاتا ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 49 سے لے کے 61 کے بیچ میں It was a phase from the religious history of mankind، کیونکہ یہ وہ دور کی بات ہو رہی ہے کہ جب جو دین کے تعلق سے پوری انسانیت کی جو ہسٹری ہے، جو اتہاس ہے، تاریخ ہے، اس کے تعلق سے بات ہو رہی تھی اس میں، تو اس کے اندر پھر وہاں پر یہ آیا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور یہاں جیسے کہ سورہ اعراف جو ہے 7 نمبر کی سورہ، اس کی آیت نمبر 103 سے لے کے 162 103 سے لے کے 162 تک اٹ واز اے فیز فرام دا اسٹوری آف امت اور نیشن آف اسرائیل۔ تو اسرائیل جو قوم تھی، جو نیشن تھا، تو ان کے وہ دور تھا اس وقت، تو تب یہ سورہ اعراف کے اندر جو بات آئی وہ اس تعلق سے آئی، اینڈ دا اسٹوری واز کنٹینیوڈ ٹو دا ٹائمز آفٹر موسیس، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا بھی جو دور تھا اس کی بھی اندر بات کنٹینیو ہوئی۔ پھر ہے سورہ نمبر 17 یعنی کہ سورہ بنی اسرائیل، اور اس کی آیت نمبر 101 سے لے کے 103 میں وی ہیو اے پکچر، یعنی 101 سے لے کے 103 میں وی ہیو اے پکچر آف ڈکلائن آف اے سول ان دا ایروگینس آف فیرو، کہ فرعون جو تھا اس کا گھمنڈ، اس کا غرور، اور پھر اس کا کس طرح سے اس کا مطلب نیچے یعنی کہ ختم ہو جانا۔ اور پھر نیکسٹ ہے یہ سورہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ، اور اس کے اندر یعنی یہ سورہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت ہے، اس لیے کہ دیکھو آیت نمبر 9 جو ابھی ہم نے پڑھی
جس کے اندر وہی تھا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ تک پہنچ گیا؟ تو 9 سے لے کے یعنی 9 سے لے کے 24 9 سے لے کے 24 تک کا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. We have a picture of the rise of a soul in the commission given to Moses from Allah. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو ایک چیز ان کے پر وہ کام ایک سپرد کیا ان کے اوپر کہ بھئی یہ کمیشن جو ہے یہ کرنا ہے، یعنی یہ اللہ کا جو کام ہے یہ کرنا ہے. تو اللہ نے ان کو یہ چیز عطا کی جو ہم ابھی مطلب سورہ طٰہٰ میں پڑھیں گے. پھر اسی سورہ کے اندر 25 سے لے کے 36 تک یعنی 25 سے لے کے 36 کے بیچ کا جو مطلب جسٹ ہے آیتوں کا، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وی ہیو his spiritual relationship with his brother ہارون، یعنی ایرن اور ہارون، یعنی کہ ہارون علیہ السلام جو ہے ان کا بلیگل ایرن ہے، تو ان کے ساتھ ان کی روحانی جو مطلب ان کا جو رشتہ تو اس کے بارے میں ہے. پھر اس کے بعد یہی سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 37 سے لے کے 40 تک جو ہے وی ہیو ہز اسپرچل ریلیشن ود ہز مدر اینڈ سسٹر اینڈ ہز اپ برنگنگ، کہ ان کی والدہ اور ان کی بہن کے ساتھ ان کا روحانی رشتہ، اور پھر ان کی کس طرح سے ان کی مطلب اپ برنگنگ یعنی کہ ان کو کیا کہتے ہیں، یعنی جیسے ان کا پالنا اور پوسنا جو ہے وہ جو ان کو جس طرح سے تربیت کر کے بڑا کرنا تو وہ ہے. اور پھر سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 41 سے لے کے 76 جو ہے اس میں وی ہیو اے اسپرچل کمبیٹ وتھ فیرو، یعنی فرعون کے سامنے جو مقابلہ. پھر آیت نمبر 77 سے لے کے 98 تک وی ہیو ہز اسپرچل کمبیٹ ود ہز اون پیپل. پھر ان کا خود ہی اسرائیلی جو قوم تھی بنی اسرائیل ان کے ساتھ ہی ان کا یعنی کہ مطلب جو چل رہا تھا کہ کہیں آرگیومنٹ ہو رہی ہے، کہیں پر کوئی حجت بازی ہو رہی ہے، اور یا پھر وہ لوگ غلط چیز کر رہے یعنی جو اسرائیلی لوگ ہیں اسرائیلائٹس. فار ادر انسیڈنٹس کنسلٹ دا انڈیکس، اور باقی اور بھی ہے انسیڈنٹس لیکن اس کے لیے ہم کو اس کے انڈیکس میں جانا پڑے گا اور وہاں سے دیکھنا پڑے گا. لیکن خیر یہ نوٹ ہے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. آیت نمبر 10 اذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے جو بات اس وقت کہی اپنی فیملی سے، تو وہ چیز کو یہاں اللہ پاک قرآن میں بتا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس وقت کیا بات ہوئی کون جانتا تھا، کس نے لکھا تھا، یا کہاں کسی نے کوئی چیز کو جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. یا ان کے بیچ میں کوئی ایسا شخص تھا جو جانتا ہے جس نے آ کے بعد میں بولا کہ جب اتنے ہزاروں سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان کو بولے؟ نہیں، یا اللہ ہے جو بتا رہا ہے ہم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور تمام قرآن کے پڑھنے والوں کو. تو اللہ نے یہاں پر کہا اذ رأى نارن، تو جب دیکھا انہوں نے آگ کو، اذ رأى نارن فقال لأہلہ، تو انہوں نے اپنی فیملی سے کہا، اپنے اہل و عیال سے کہا امکثوا انی آنست نارا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، یہیں پر رہو، اور میں جو امکثوا جو ہے وہ یعنی یہیں ٹھہرو تم. انی آنست نارا، میں نے ایک آگ کو دیکھا ہے. تو لعلی آتیکم منہا، یا تو میں اس میں سے کچھ لے آؤں گا، جیسے کہ مطلب کوئی جلتا ہوا کوئی کوئلہ یا ایک لکڑا جو ہے مطلب جلتا ہوا کوئی بھی لکڑا اگر ہے تو وہ لے آؤں گا تاکہ ہم کو یہاں آگ ملے اور ہم بھی اس کو مطلب اجالا بھی ملے گا اور تاپیں گے بھی. تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو اور میں ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس. قبس وہی ہے کہ ایک جلتا ہوا کوئلہ یا کچھ بھی لے کر آؤں تاکہ ایک چنگاری بھی لے کر آؤں تو یہاں ہم گھاس واس سب جمع کر کے ہم کو بھی آگ مل سکتی ہے نا. تو یا تو میں یہ لے کر آؤں گا، او اجدو علی النار ہدی، اور یا تو پھر
جہاں پر یہ آگ دکھ رہی ہے تو نیچرلی وہاں کچھ لوگ ہوں گے, انسان جہاں ہوتے وہیں تو لوگ آگ جلا کے بیٹھتے ہیں نا, ایسی ویرانی جگہوں پہ. تو وہ آگ نظر آتی ہے, یعنی اس کا مطلب اس کا ایک اشارہ ہے کہ وہاں پر کوئی بستی ہے یا لوگ ہیں کم سے کم. تو انہوں نے کہا یا تو پھر میں وہاں پر جو بھی لوگ ہوں گے, میں ان جو بھی لوگوں کو وہاں پاؤں گا ان سے ہدایتی راستہ پوچھ لوں گا کہ کہیں ہم راستہ بھٹک نہ گئے ہوں, تو کم سے کم ہمیں ایک ہدایت مل جائے, کہ راستہ مل جائے کہ بھئی ہمیں کون سے راستے سے جانا ہے, اور ان سے معلوم کر لوں گا. تو سوچ لو ان کا ڈائلاگ کیا ہے کہ یا تو پھر یعنی کہ جہاں پر وہ آگ جل رہی ہے وہاں سے میں ہدایت لے کر آؤں گا, اور سوچو انہوں نے کتنی بڑی ہدایت لے کر آئے وہاں سے. Behold, he saw a fire, so he said to his family, "You stay here, I perceive a fire, perhaps I can bring you some burning brand. Therefrom, or find some guidance at the fire." تو اس کی جو نوٹ ہے 2541, a fire, ایک آگ. It appeared like an ordinary fire. دور سے وہ ایسی نظر آ رہی تھی جیسے ایک عام طور پہ آگ نظر آتی ہے. Which always betokens the presence of men in a desert or a lonely place. تو جہاں کہیں بھی آگ جل رہی ہوتی ہے تو وہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ یہاں کچھ انسان ہے, یعنی چاہے وہ ریگستان ہو یا کوئی ایک دم سناٹی کوئی جگہ ہو. Moses made for it alone. موسیٰ علیہ السلام نے خود اکیلے جانے کا کہا. To fetch the wherewithal for making a fire for his family. کہ انہوں نے کہا میں وہاں سے جا کے لے آؤں گا کوئی نہ کوئی جلتی ہوئی آگ کا لکڑا یا کچھ نہ کچھ کوئلہ, اور اپنے فیملی کے لیے, تاکہ وہاں فیملی جو ہے ان کے درمیان بھی آگ جلے گی تو سب کو ایک اچھا تپش بھی ملے گی, مطلب وارمتھ, اور ساتھ ہی ان کو اجالا ملے گا, اور ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کچھ چیز اس پہ کھا بھی سکے گرم کر کے بنا کر. And perhaps to find some direction as to the way. اور راستہ کون سا ہے جو انہوں کہیں بھٹک نہ گئے ہوں, تو اسی لیے ان لوگوں سے میں راستہ بھی معلوم کر لوں گا. From the people he should meet there. تو جو لوگ بھی وہاں ان کو ملیں گے ان سے وہ راستہ تو پوچھ ہی سکتے ہیں نا, دریافت کر سکتے ہیں. But it was not an ordinary fire. وہ کوئی معمولی آگ نہیں تھی. It was a burning bush. جو ایک نورانی, ایک بہت ہی اچھا کوئی بہت جھاڑ تھا, اس کے پیچھے سے ایسا لگا تھا کہ وہ آگ کی روشنی آ رہی ہے, لیکن وہ تو نور تھا. A sign of the glory of Allah. اللہ کی شان اور اللہ کی جلال کا وہ ایک نشانی تھی, ایک آیت. پھر اس کی دوسری جو نوٹ ہے وہ ہے 2542. The spiritual history of Moses begins here. روحانی جو تاریخ موسیٰ علیہ السلام کی یہاں سے شروع ہوتی ہے, کیونکہ یہاں سے ان کی مطلب جو وہ سفر, پہلے تو وہ پورے وہ مطلب جیسے دنیا کے اندر داماد کے روپ میں انہوں نے جو بھی ان داور ادا کرنا تھا وہ ادا کر دیا انہوں نے 8 سال یا 10 سال کا, کہ بھئی وہ جو بھی ہے مطلب سارے کام کریں گے اپنے سسر کے, اور جو بھی اس کی کمائی ہوگی تو وہ پورا کے پورا انہوں نے اپنے 10 سال وہاں پر دے دیے, 8 یا 10. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اب میں نے پورا ڈاور اپنا چکا دیا ہے, تو اب میں اپنی ساری اہل و عیال کو سب کو لے کے جا سکتا ہوں یہاں سے. لیکن یہ جو ان کا جانا ہے وہیں سے تو شروعات ہوئی نا ان کی روحانی زندگی کی. It was the beginning of his mission. تو اب جو اللہ ان کو جو دینے والا تھا کام, جو ان کی سپرد کرنے والا تھا, تو یہاں سے اس کی شروعات ہو رہی ہے. His physical life, infancy and upbringing are referred to later on. یعنی کہ آگے ٹو illustrate another point, یعنی وہاں پر کوئی اور چیز کو ابھارنا ہے, کوئی اور چیز کا مطلب نقشہ سامنے لانا ہے, تو وہاں پر ان کی یہ زندگی, اس دنیا کی زندگی اور ان کا بچپنا اور ان کی مطلب جو اپ برنگنگ ہے, یعنی کہ مطلب ان کو جس طرح سے بڑا کیا گیا, تربیت کی گئی, وہ سب آتا ہے, اور اس کا مطلب حوالہ آگے دیا جائے گا.
Musa alayhi salam, yani Moses, when he grew up, left the palace of Pharaoh and went to the Midianite people in the Sinai Peninsula. मूसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हो गए और उसके बाद जब उन्होंने फिरौन का वो पैलेस जो था, महल, वो छोड़ दिया, और फिर वो मतलब जो मिदियान यानी जो है वहां पर पहुंचे, जो साइनाई पेनिनसुला जो है, यानी उसका जो पॉइंट आती है ऐसी, जैसे इंडिया की कैसे आती है वैसे उसका भी पेनिनसुला है साइनाई का, वो वहां पर बसते थे ये लोग. ही मैरिड अमंग देम, और उनके मतलब वहीं पर उनके दरमियान उन्होंने शादी भी की. एंड वॉज नाउ ट्रेवलिंग विद हिज फैमिली. और अब 10 साल में उनके जो भी हुए होंगे औलादे, बच्चे सब, तो वो सभी लोगों को लेकर वो निकले. व्हेन ही वाज कॉल्ड टू हिज मिशन बाय अल्लाह, लेकिन अल्लाह को तो उनको जो काम सुपुर्द करना था उसके लिए अल्लाह को उनको बुलाना था ना, इसलिए अल्लाह ने बराबर वो टाइम उनका निकलना, फिर उनका मतलब समझना कि रास्ता भटक गए और वो आग का नजर आना, ये सब वही है कि अल्लाह उनको जो काम सुपुर्द करने वाला था. He went to look for a fire for comfort and guidance. तो वो उन्होंने आग जब देखा तो उन्होंने कहा कि हमको आग से मतलब एक थोड़ा सुकून भी मिलेगा ना, मतलब जैसे आग की गर्माश भी मिलेगी हमको, और फिर मतलब वो भी होगा कि क्या कहते हैं उसको कि जैसे कि अभी जैसे कुछ होगा, कुछ होने वाला है, तो चलो वो भी एक चीज होती है कि देखे तो सही यहाँ पर आग जल रही है तो क्या बात है और कौन लोग हैं, विच इज रिफ्लेक्टेड इन द शॉर्ट राइम्ड वर्सेस इन द ओरिजिनल. तो आगे यानी अल्लाह की आयत के अंदर जो छोटे छोटी से आयतों के अंदर अल्लाह ने उसका रिदम भी बराबर रखा है, राइमिंग के, यानी राइमिंग करते हुए वो जो है आयत उनके ताल्लुक से वो जो पैसेज आएगा.